ایک طالب علم روزانہ مدرسے میں لیٹ آیا کرتا تھا، تو استاد اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ روزانہ لیٹ آتا ہے، تو ایک دن استاد نے اس طالب علم کو بلا لیا اور اسے ڈانٹ دیا۔ دوسرے دن وہ لیٹ آیا تو پھر استاد نے اسے بلایا اور پھر اسے ڈانٹ دیا۔ تیسرے دن پھر لیٹ آیا تو استاد نے پھر بلایا اور پھر ڈانٹ دیا۔ چوتھے دن جب لیٹ آیا تو استاد نے ڈانٹا تو بچہ بول اٹھا، تو کہنے لگا کہ استاد محترم، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جلدی آیا کرو اور جلدی سبق سنایا کرو اور سب سے پہلے بیٹھا کرو، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا کرو، لیکن کیا کروں کہ مجبوری ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے آیا کروں اور آ کے استاد کی جگہ کو سیٹ کیا کرو، اس کے مسئلے کو سیدھا کیا کرو اور جہاں پہ میرے استاد جی بیٹھتے ہیں، لیکن کیا کروں کہ مجبوری ہے۔ استاد نے پوچھا کہ بتا مجبوری کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دجلے کے اس پار ہے، کہ اگر میں آتا ہوں، میں گھر سے جلدی نکلتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ دجلے کے اس پار میرا گھر ہے، تو مجھے کشتی پر آنا پڑتا ہے، تو مجھے کشتی اگر جلدی مل جائے تو میں جلدی آ جاتا ہوں، اور اگر نہ ملے تو پھر مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیا کروں کہ میرا دجلے کے اس پار گھر ہے۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا یہ ایک پرچی لے لو، اور جب تجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اور کشتی والا بھی نہ مل رہا ہو اور لوگ تجھے نہ دیکھ رہے ہو، تو تم نے یہ کرنا ہے، اس پرچی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، تو تو نے دریا کے اندر داخل ہو جانا ہے اور راستہ بن جائے گا۔ تو شاگرد نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، میں اس طرح ہی کروں گا۔ تو بچہ اگلے دن آیا تو دیکھا کہ دریا کے کنارے تو کوئی بھی نہیں ہے، دیکھا لوگ بھی نہیں ہیں اور کشتی بھی نہیں ہے، تو اس نے پرچی لی، دریا کے اندر داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو دریا کے اندر سے راستہ بن گیا۔ تو جب راستہ بنا تو وہ نوجوان جو وہ طالب علم تھا وہ چلتا گیا، راستہ بنتا گیا، تو دجلے کے اس پار پہنچ گیا، مدرسے کے اندر داخل ہو گیا اور جلدی ہی پہنچ گیا۔ تو دوسرے دن بھی اس نے اسی طرح ہی کیا، اور تیسرے دن بھی اس نے اسی طرح ہی کیا، اور چوتھے دن بھی اس طرح کرتا رہا کہ حتیٰ کہ اسے 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، جتنے دن بھی گزر گئے۔ ایک دن وہ اس شاگرد نے سوچا کہ میں پرچی کھول کے دیکھوں تو صحیح، آخر پرچی میں کیا ہے کہ میں جب بھی دریا کے اندر داخل ہوتا ہوں تو راستہ بن جاتا ہے۔ اس نے دل میں خیال آیا تو پرچی کھولی تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ میں دریا کے اندر داخل ہوتا ہوں تو راستہ بن جاتا ہے۔ کہا یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ کوئی مشکل آیت تو نہیں ہے یا مشکل سبق تو نہیں ہے جو مجھے یاد نہ ہو، یہ تو میں روزانہ مدرسے میں پڑھتا ہوں، تو یہ کوئی مشکل تو کام نہیں ہے۔ اس نے پرچی ایک دن گھر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح ایک مرتبہ زبان سے بسم اللہ پڑھ کے دریا کے اندر داخل ہوتا ہوں تو راستہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو بچے نے کہا خدا پہ توکل کر کے، یقین کر کے وہ اس دریا کے اندر داخل ہوا، بسم اللہ پڑھی۔ جب دریا کے اندر داخل ہوا تو راستہ بن گیا۔ تو راستہ بن گیا تو دیکھا کہ واہ یہ تو کام بن گیا ہے، تو اس نے اگلے دن پھر اسی طرح ہی کیا۔ چوتھے دن تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا رب پر یقین تھا، توکل تھا میرے رب پر کہ وہ ضرور جو بسم اللہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہے اور اس سے اللہ رب العزت راستہ بنا دیتا ہے، تو میں اگر زبان سے کہوں تو کیا رب راستہ نہیں بنائے گا؟ تو اس کا خدا پر یقین تھا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نوح کشتی کو بناؤ، تو اس وقت کوئی بڑے سائنسدان تو نہیں تھے یا بڑے کوئی انجینئر تو نہیں تھے یا کوئی بڑے سائنسدان تو نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چند لکڑی لی اور اس کی کشتی بنائی، تو اللہ نے حکم دیا کہ جو تجھے مانتے ہیں انہیں لے کر اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے لہروں کو حکم دیا کہ ان کے مقام تک پہنچا دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کشتی کے اندر آپ بھی داخل ہوئے، خود بھی داخل ہوئے اور اپنی امت کو بھی داخل کیا۔ تو ان کا کیا تھا؟ رب پر یقین تھا، توکل تھا، اپنے رب پہ یقین رکھتے تھے۔ تو دریا جس کا رب پر یقین ہو تو پھر پتھر بھی سامنے آ جائیں تو پھر رب اس میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ خدا پر یقین رکھا کرو، جو بھی کام کرو اپنے خدا پر یقین رکھا کرو کہ یہ کام جو ہے میرا رب پر مجھے توکل ہے، یقین ہے کہ یہ میرا کام ضرور ہوگا۔
تو اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، منہ سے پڑھی، زبان سے جب اس نے پڑھی تو دریا کے اندر داخل ہوا تو راستہ بن گیا۔ اب بچے کا کیا تھا؟ یقین کیا تھا؟ اللہ پر تھا۔ توکل کس پر تھا؟ اللہ پر تھا۔ تو آج ہم بھی اگر ہمارا یقین بھی اللہ پر ہو، توکل بھی ان جیسا پختہ ہو، یقین ہمارا صحابہ جیسا پختہ ہو، تو آج بھی ہم پوری دنیا کے اندر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہم پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ 313 تھے اور کافر کتنے تھے؟ تو پھر بھی 313 نے خدا پر یقین رکھ کر انہوں نے جنگ کے لیے وہ میدان میں اترے، اور پھر وہ 313 جب انہوں نے میدان پر اترے تو اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا کر دی۔ تو کیا تھا؟ ایک یقین تھا۔ تو ہمارا بھی اللہ پر یقین اور توکل ہونا چاہیے، تو رب تعالی ہمارے لیے بھی وہ کام کرے گا جو صحابہ کا توکل اگر ہمارے اندر آ جائے تو آج بھی ہم پوری دنیا کے اندر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا اللہ پر کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کریں تو ہم کس پر یقین رکھیں؟ اللہ رب العزت پر یقین رکھیں۔ تو کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔